بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبدالمطلب نے آب زمزم کا چشمہ جو پاٹ دیا گیا تھا، یعنی کہ پر کر دیا گیا تھا، پوشیدہ ہو گیا تھا، اسے دوبارہ کیسے دریافت کیا؟ سیرت النبی ابن حشام میں اس کا ذکر ہے۔ آپ جانتے ہیں آب زمزم کا چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اپنی والدہ کے ساتھ صحرا میں تھے، بے آب و گیا وادی مکہ میں، تو پینے کے لیے پانی نہیں تھا، تو ان کی والدہ کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر بھاگتی، کبھی بارش کی دعا کرتی پانی دیکھنے کے لیے۔ جب بھاگ کے جاتی تو پیچھے سے درندوں کی آوازیں آتی، پھر وہ لوٹ آتی حضرت اسماعیل کے پاس۔ تو انہوں نے دعا کی۔ اسی دوران جب وہ ایک پہاڑی پہ تھیں پانی کی تلاش میں، تو پیچھے انہوں نے آ کر دیکھا کہ جبرائیل نے پاؤں مار کے پانی نکالا تھا، اور وہ چشمہ آب زمزم ابر رہا تھا، اور حضرت اسماعیل کے گال کے نیچے سے چشمہ نکلا اور وہ پانی پی رہے تھے۔ تو حضرت ان کی والدہ نے اس چشمے کو ایسے پانی جہاں سے بہہ رہا تھا ویسے پانی کے ساتھ مٹی اکٹھی کرتی اور کہتی زم 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 رک جا، اور اس طرح یہ چشمہ نکل آیا۔ اب جو یمن ہے وہاں سے دو قبیلے بنی جرہم اور بنی قطورہ، دو قبیلے نکلے، اور وہ یہاں سے ہوتے ہوئے جایا کرتے تھے آگے تجارت کے لیے۔ تو وہ جب یہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ پانی ہے اور علاقہ سرسبز ہونا شروع ہو گیا ہے، تو انہوں نے اجازت لے کر وہاں پر سکونت اختیار کر لی۔ اب بنی جرہم جو تھے وہ اوپر والے علاقے میں رہنا شروع ہو گئے مکہ کے بلند پہاڑوں پر، اور بنی قطورہ جو تھے وہ نشیبی علاقوں میں۔ اب بنی جرہم جب کوئی قافلہ آتا مکہ کی طرف، اوپر والے علاقوں سے داخل ہوتا تو اس سے محصول لے لیتے، اور جب کوئی نیچے والے علاقوں سے داخل ہوتا تو بنی قطورہ ان سے لے لیتے محصول۔ اس طرح یہ رہنے لگے۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ چپکلش بڑھی، اور انہوں نے کوشش کی کہ پورے علاقے کے محصول ایک ہی قبیلہ حاصل کرے۔ لالچ بڑھ گیا۔ پھر یہ بنی قطورہ اور بنی جرہم کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس میں بنی جرہم جو ہے وہ فتح یاب ہوئے، اور پھر انہوں نے جب ساری قتل و غارت ہو گئی تو بعد میں مختصر کر رہا ہوں، بعد میں انہوں نے پھر مل کے صلح کر لی اور وہاں پہ رہنے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ بنی جرہم میں یہ چیز آ گئی کہ وہ جو نذرانے آتے مکہ میں ان کو کھانا شروع ہو گئے۔ جب سونے کی چیزیں آتی تو وہ اپنے لیے استعمال کرنا شروع ہو گئے۔ اور پھر جب انہوں نے یہ کیا تو وہاں پہ بنی بکر اور بنی غبشان نے مل کر بنی جرہم کو نکال دیا۔ مکہ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جو یہاں پہ فساد کرتا یا جو حد سے بڑھتا، مکہ اس کو اپنے اندر سے نکال دیتا ہے۔ اس لیے مکہ کا نام ناسے بھی مشہور تھا، اور ناسے کے نس کے معنی ہے ہانکنا اور ڈانٹنا، یعنی کہ جو یہاں فساد کرتا اسے مکہ اپنے اندر سے نکال دیتا تھا۔ اب بنی بکر اور بنی غبشان نے بنی جرہم کو وہاں سے نکال دیا۔ اب بنی جرہم جب وہاں سے نکلے واپس یمن کی طرف گئے تو وہ جاتے ہوئے جو آب زمزم کا چشمہ تھا اسے بھی پاٹ گئے۔ سونے کے دو ہرن تھے وہ انہوں نے اس میں پھینکے، اور تلواریں زریں پھینک کر مٹی کے برابر کر دیا، اس چشمے کو چھپا دیا۔ یہ بڑا عرصہ تک یہ چشمہ جو ہے وہ دنیا سے اوجھل رہا۔ آخر ایک دن حضرت عبدالمطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہیں وہ مقام حجر میں سو رہے تھے۔ یہ حضرت علی کی روایت ہے، آگے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ مقام حجر میں سو رہے تھے تو خواب میں ایک بندہ آیا، ایک فرشتہ آیا، اور اس نے کہا آ کے حضرت عبدالمطلب سے کہا کہ طیبہ کو کھودو۔ انہوں نے کہا کہ طیبہ کیا ہے؟ پھر اگلے دن آیا، پھر وہ سوئے جب اپنے اسی وقت میں، تو اس نے کہا برہ کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا برہ کیا چیز ہے؟ پھر وہ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں پھر وہ میرے سے چلا گیا۔ پھر جب دوسرے روز آیا تو اپنی آرام گاہ میں آیا اور وہاں میں سو گیا، تو پھر وہ میرے پاس آیا اور کہا مزنونہ کو کھودو۔ انہوں نے کہا کہ مزنونہ کیا ہے؟ پھر وہ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں مجھ سے چلا گیا۔ پھر اگلے روز آیا اور اس نے کہا کہ زمزم کو کھودو۔ تو میں نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ میں مختصر سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو انہوں نے کہا، فرشتے نے کہا کہ زمزم ایسا پانی ہے جو کبھی نہ سوکھے گا اور بڑے بڑے حجاج کرام کو سیراب کرے گا۔ یہ اس وقت لید اور خون کے درمیان غراب آسم کے گھڑے کے پاس چیونٹیوں کی بستی کے قریب ہے۔ یہ جو مقام اصاف اور نائلہ کے درمیان جہاں پہ قربانی کرتے تھے قریش، وہاں پہ یہ مقام تھا۔ حضرت عبدالمطلب صبح اٹھے، ابھی تک ان کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا تھا، 11 بیٹے تھے ویسے ان کے، ایک ہی بیٹا حارث پیدا ہوا تھا۔ وہ حارث کو لے کر گئے، اپنی کدال پکڑی اور وہاں پہ جا کے کھودنا شروع کیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ چیونٹیوں کے پاس جہاں کوا کھودے گا وہاں کھودنا۔ بہرحال جو مقام انہیں بتایا گیا وہاں پہ کھودنا شروع ہو گئے، تو قریش کے لوگ آئے، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تم اپنا کام کرو، میں یہاں پہ مطلب جو مجھے حکم ہوا ہے وہ کرنے لگ گیا ہوں۔ تو
حضرت حارث جو بیٹے تھے حضرت عبد المطلب کے، وہ حارث اور عبد المطلب اس کو کھودنا شروع ہو گئے۔ کھودتے کھودتے جب وہ وہاں پہ پہنچے نیچے تو انہوں نے دیکھا کہ سونے کے 2 ہرن نکل آئے، جو کہ کبھی نذرانہ چڑھا تھا کعبے پہ، بنی جرم نے انہیں چھپا دیا تھا۔ زریں، تلواریں، یہ سارا کچھ نکلنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے تکبیر بلند کی تو قریش کے سردار اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی یہ ہمارے باپ اسماعیل کی باولی ہے، یعنی کہ ہمارے باپ اسماعیل کا چشمہ ہے، اس میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے، تو عبد المطلب ہمارا حصہ دو۔ حضرت عبد المطلب نے کہا تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مجھے اللہ نے دیا ہے حکم اور میں نے کھودا، اس سے مجھے ممتاز کیا ہے، لہٰذا میں تمہیں کچھ نہیں دینے والا اس میں سے۔ انہوں نے کہا ہم تم سے جنگ کریں گے۔ آخر حضرت عبد المطلب نے کہا جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں کہ کسی کو منصف بنا لیتے ہیں۔ تو بنی سعد میں ایک کاہنہ تھی، شام میں رہتی تھی، وہ سارے یہ عرب قریش والے لوگ، یہ سارے قریش کے لوگ اس کے پاس جایا کرتے تھے اپنے معاملات کو نپٹانے کے لیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جو پارٹیاں چاہتی تھی کہ وہ حصے دار بنیں قریش کی، وہ اور عبد المطلب کے ساتھ کے لوگ یہ شام کی طرف گئے فیصلہ کروانے۔ اب جب انہوں نے پانی بھر لیا اور جب یہ جو حجاز اور شام کے درمیان کے میدانی علاقے ہیں وہاں پہ صحرا ہے، وہاں پہ پہنچے تو ان کا پانی ختم ہو گیا، تو یہ بے آب و گیا صحرا میں بیٹھ گئے اور مرنے کے قریب ہو گئے۔ اور انہوں نے آخر میں جب یہ بیٹھے پانی ختم ہو گئے تو انہوں نے کہا یار بہتر یہ ہے کہ ہم حرم والے جو قریشی ہیں یہ سارے اسی طرح مر جائیں، یہاں صحرا میں کوئی دفنانے والا نہ ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ سارے جو طاقت ابھی بچی ہے جسم میں ایک ایک گڑھا کھود لو اپنے لیے قبر، تو جو مرے اس کو اس قبر میں ڈال دیں۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ سارے سب کو درندے کھا جائیں، آخر میں ایک شخص ہی بچے گا، یہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے سب نے گڑھے کھودے اور وہاں پہ مرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا تھوڑی دیر بعد کہا کہ یار یہ تو بڑی بزدلی ہے کہ سارے لوگ مطلب موت کے انتظار میں ہم بیٹھ جائیں، تو کوشش نہ کریں، تو کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عبد المطلب اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور جب اونٹنی کھڑی ہوئی تو اونٹنی کے پاؤں کے نیچے سے چشمہ ایک نکل آیا۔ حضرت عبد المطلب نے اور ان کے ساتھیوں نے وہاں سے پانی پیا، میٹھے پانی کا چشمہ تھا، پھر قریش کو بھی بلا لیا آجو تم بھی پی لو۔ انہوں نے بھی پی لیا، شراب ہو گئی، اپنے برتن بھی بھر لیے جو مشکیزیں تھے ساتھ۔ اب وہ جو قریش جھگڑا کر رہے تھے زمزم کے معاملے میں اور کاہنہ کے پاس جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہیں سے واپس لوٹ جو عبد المطلب تمہارے حق میں فیصلہ اللہ نے دے دیا ہے، اب یہاں صحرا میں جو تمہاری اونٹنی کے نیچے سے چشمہ نکلا ہے تو وہ زمزم بھی تمہارا ہے، اس کے بارے میں ہم کبھی تم سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ اس طرح پھر زمزم کا جو چشمہ ہے حضرت عبد المطلب نے دریافت کیا دوبارہ، اور یہ پھر بنو ہاشم کے پاس سے حضرت عبد المطلب کی اولاد میں ہی آگے رہا، یہ انہی کی ملکیت تھی۔ تو اس طرح جو آب زمزم کا چشمہ ہے یہ دریافت کیا گیا، اور یہ سیرت النبی ابن ہشام میں یہ واقعہ موجود ہے۔